کہ آپ نے ان کو 2 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بننے کی آفر کی تھی، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو جنرل مشرف نے ڈائریکٹلی کہا کہ پوائنٹ بلینک ہی سیڈ کہ نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی سوال میں نے عمران خان صاحب سے بھی کیا، کیونکہ جب میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل مشرف نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی آفر نہیں کی تھی اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا جواب خان صاحب نے یہ دیا کہ جنرل مشرف تو جھوٹوں کے بادشاہ ہیں، اور یہ ہے کہ ان کا اپنا بیان نیوز اخبار میں 2002 کا انہوں نے اخبار ایک کوٹ کیا، اس میں چھپا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میرا وزیر اعظم عمران خان ہو۔ اب ایک سوال میں دونوں سے نہیں پوچھ سکا، آپ اس کو میری کوتاہی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، مجھے جنرل مشرف صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ عمران خان نے یہ کلیم پہلی دفعہ نہیں کیا، آپ کے دور حکومت میں بھی کیا، یا یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئیں، تو آپ جب صدر تھے آپ اس وقت اس کو ڈینائی کر دیتے، آپ کہتے کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور خان صاحب سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ نیوز اخبار میں اگر جنرل مشرف صاحب کی خواہش چھپی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ آپ کو آفر دی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان دونوں میں ایک سچ نہیں بول رہا، ہو سکتا ہے جنرل مشرف سچ نہ بول رہے ہوں اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب سچ نہ بول رہے ہوں۔ آج آپ کو میں عمران خان صاحب سے جو انٹرویو کیا ان کے گھر کے اندر بنی گالا پہ اسلام آباد میں، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن دوران انٹرویو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ووٹ کریں کہ سچ کون بول رہا تھا، جنرل پرویز مشرف یا عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ اور اپنا میسج بھیجنے کے لیے آپ ایس ایم ایس نوٹ کر لیں، پی بی پوائنٹ بلینک، یعنی پی بی آپ لکھیں گے، سپیس دیں گے اور اس پہ میسج اپنا لکھیں گے اور 247 پہ سینڈ کر دیں گے۔ پی بی سپیس میسج 247 اس پہ آپ سینڈ کر دیں، دوران پروگرام آپ کے میسیجز جو ہیں یا ٹکرز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ سکرینز پہ بھی پڑھیں گے، اور پروگرام کے آخر میں میں کوشش کر کے وہ سارا ڈیٹا ٹیبولیٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ کتنے فیصد نے کس کے لیے ووٹ دیا۔ دا چوائس از جنرل مشرف اور عمران خان، بٹ مین وائل آپ وہ ضرور دیکھیں انٹرویو عمران خان صاحب کا، اور اگر کسی کو شک ہو تو پلیز میسج کریں اور میں آپ کو جنرل مشرف کی کلپس بھی دکھا دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے۔ آل آف دیٹ آفٹر دس شو، واچ دا شو۔ مشرف کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پرویز مشرف نے خود ہی کہا تھا 2004 غالباً میں اگست کے اندر ایک نیوز اخبار کا انٹرویو ہے، وہ ابھی بھی ویب سائٹ پہ مل جائے گا، اور میں ان دنوں میں انگلینڈ میں تھا تو انگلینڈ میں یہ ہیڈ لائن لگی تھی کہ عمران میرا پرائم منسٹر ہوتا اگر وہ میرے ساتھ رہ جاتا۔ یہ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے اس اخبار میں۔ اصل میں جنرل مشرف کو دوسرے جھوٹ بولتے اس لیے لگیں گے کیونکہ جنرل مشرف نے جھوٹ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے پاکستان میں، ٹی وی پہ آ کے پبلک کے سامنے کہا کہ میں 2004 میں اپنی وردی اتار دوں گا، اور آپ کے سامنے ہوا کیا۔ اور وہ ایک جھوٹ نہیں ہے، ایک واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستانی عورتیں ریپ ہوتی ہیں صرف کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے۔ جب وہ شور میں چاہ تو انہوں نے کہا میں نے کہا ہی نہیں، انہوں نے ساری ٹرانسکرپٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی۔ اور ایک یہ 2 جھوٹ نہیں ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ جنرل مشرف نے تھرو آؤٹ ڈرونز کے اوپر جھوٹ بولے، معاہدوں پہ جھوٹ بولے کہ ہو کچھ۔ اب تو یہ ہال بروک نے کہہ ہی دیا نا کہ جنرل مشرف کے ساتھ جو چودھری نثار نے کل سیمینار میں بتایا کہ ہال بروک نے ان سب کو بتایا کہ ہماری ایگریمنٹ تھی مشرف کے ساتھ یہ ڈرونز کی۔ ایک بات مجھے آپ کے سیمینار میں نے پورا اٹینڈ کیا تو میں نے پورا دیکھا، میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی ایک سیمینار کیا تھا کہ واٹ نیکسٹ آفٹر دی آپریشن، یعنی جب یہ آپریشن ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس میں بڑے انہوں نے قابل لوگ وہاں پہ بلائے ہوئے تھے، قاضی حسین احمد صاحب تھے، شیر پاؤ صاحب تھے، چودھری نثار علی صاحب تھے، اور جنرل عارف زئی صاحب بھی تھے، رویداد خان وہ بھی تھے وہاں پہ۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا اس سیمینار میں کہ اس کی شروعات ہی بڑی غلط ہوئی کہ 3 آپ کے جو انیشل آپ کے جو سپیکرز تھے انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی السلام علیکم جی، میں قبائلی ہوں،
مجھے عمران خان صاحب بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ اور آپ کے شرکائے محفل جو ہے نا وہ پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کرے. مبشر، اصل میں وہ سیمینار کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو قبائلی علاقے کے ایکسپرٹس ہیں وہ کم از کم بتائیں، کیونکہ اصل تو جنگ قبائلی علاقے کی ہے. یہ سوات تو بالکل ایک مختلف چیز ہے نا. سوات تو ایک تسلسل ہے. 1977 میں جب پہلی دفعہ یہاں پبلک کھڑی ہوئی تھی، انسرجنسی ہوئی تھی، ایف سی استعمال ہوئی، پھر 94 میں صوفی محمد کی موومنٹ تھی، لیکن وہ وہی چلی آ رہی تھی. شریعت کی جو ان کا پرانا نظام تھا وہ واپس چاہتے تھے جو 74 سے پہلے تھا. اصل تو جنگ قبائلی علاقے میں ہے اور قبائلی علاقے کے ایکسپرٹ کی ضرورت تھی. اس وقت یہ جو ڈیبیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کہ ہم نے جنگ کیسے جیتنی ہے، آگے کیا ہونا ہے، اب یہ سوات کے بعد اب وزیرستان کی باری ہے، تو کم از کم قبائلی ایکسپرٹس یہ تو بتائیں کہ حالات ہیں کیا جنگ جیتی جائے گی. اس لیے قبائلی علاقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا ایک ایکسپرٹ اوپینین دینے کے لیے. پاکستانی تو ہے نا. نہیں، لیکن وہ اس اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا میں آپ کو انٹروڈیوس یہ کراؤں کہ میں پنجابی ہوں لاہور کا، اب آپ میرے پروگرام میں آ جائیں، میں انٹروڈکشن دوں. مثلاً اگر ایک پنجاب کا مثلاً کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ پنجاب کا آئے گا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پنجابی بھی ہوں. نہیں، لیکن اگر مثلاً آپ کو اس لیے بلایا جائے کہ پنجاب کا پانی کا مسئلہ ہے اور آپ کسان ہیں جن کا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو تب آپ جا کے کہیں گے کہ ہاں میں وہاں کا کسان ہوں اور میں پھر اس کے مسئلے بیان کروں گا. اس کانٹیکس کے اندر تھا یہ نہیں کیونکہ وہ ایک قبائلی علاقے کا سچویشن بتا رہے تھے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں کل کے سیمینار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار نے بڑی گراؤنڈ بریکنگ کی، اس طرح کہ جنرل اورگزئی ادھر تھے وزیرستان میں جب وزیرستان میں فوج بھیجی گئی، اور انہوں نے پورا سیناریو بتایا کہ کوئی ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں تھا. انہوں نے اس کا جواب تو نہیں دیا جب چودھری نثار علی نے ان سے ایک سوال کیا تھا. نہیں، چودھری نثار علی نے تو پولیٹیکل بات کی نا، لیکن وہ تو پولیٹیشین ہے، وہ کارپینٹر تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، پالیٹکس کی بات کریں گے. لیکن وہ جنرل کا کام تھا کہ ٹیکنیکل ایک بریفنگ دیں کہ وہاں حالات تھے کیا، یہ کیسے ایک نیا عذاب پاکستان میرا خیال ہے طالبان کا آ گیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹس وہاں پہ رویداد صاحب نے بھی ذرا کوئی سچ نہیں بولے اور اورگزئی صاحب نے بھی آدھا سچ بولا اور آدھا نہیں بتایا انہوں نے. فیکٹ آف دا میٹر از، دیکھیں خان صاحب، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ پاکستانی کہیں پہ بھی مارا جائے تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، چاہے وہ اپنی گولی سے ہو چاہے کسی اور کی گولی سے ہو. اس پہ تو ہم ٹوٹلی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس فورن ایلیمنٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں جو القاعدہ کے روپ میں کسی اور روپ میں پاکستان کے اندر داخل ہو گیا اور وہ آپ سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا، وہ لوکل پاپولیشن میں مرج کر گیا ہوا ہے. ناؤ اٹ may sound easy but it is not easy to identify them and flush them out. آج جو آپریشن، ابھی تو سوات کی بات میں چھوڑو، جو شروع ہوا وزیرستان میں اور جو جنرل اورگزئی نے باتیں کی کہ وہاں کوئی پاکستان کی فوج کے گلوں میں ہار ڈالے لوگوں نے، جدھر کہتے پاکستانی فوجی کہیں بھی جا سکتا تھا، کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھا. نے جو بات نہیں کی وہ یہ نہیں کی کہ جنرل اورگزئی شوڈ بی کورٹ مارشلڈ بیکاز انہوں نے یونیفارم کے اوپر پگڑی پہن کے وہاں پہ تصویریں بھی اتروائیں جرگے والوں کے ساتھ بیٹھ کے. brought shame to his own uniform. In any disciplined army, a person like him would have been court-martialed. اصل میں جنرل اورگزئی نے جو وہ کام کیا بالکل ٹھیک کیا تھا. انہوں نے نیک محمد کے ساتھ جب جا کے اپنا شلوار قمیض پہن کے جاتے، لیکن ایشو فوج کی یونیفارم نہیں. اور یہ کور کمانڈر کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے جرگے کرے اور وہاں پہ ڈیلیں کرے اور حکومت کو کہے یہ تم مانو. آرمی از دیئر ٹو امپلیمنٹ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. نیگوشیشن کیا ہونی ہے وہ پالیٹیشنز کا کام ہے. تب پالیٹیشین نہیں تھے، تب جنرل مشرف کا دور تھا، ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا تھے نا. اور نہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا ہے. دیکھیں آج اگر حامد کرزئی جس کی سیکیورٹی امریکن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان سے بات کرو، ملا عمر سے بات کرو، طالبان دہشت گرد نہیں ہے، القاعدہ دہشت